آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 5 کا، جو کہ غزل ہے، اور غزل لکھی ہے میر تقی میر نے۔ سبق غزل کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم جو شاعر ہیں میر تقی میر، ان کی زندگی کے حوالے سے اور طرز تحریر کی خصوصیات کیا کیا تھیں آپ کی، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم غزل کا مطالعہ کریں گے، تشریح کریں گے، سمجھیں گے غزل میں میر تقی میر کیا کہہ رہے ہیں، اور تیسرے حصے کے اندر ہم اس غزل سے متعلق سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو بچوں سبق کا پہلا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ شروع کرتے ہیں ہم پہلا حصہ میر تقی میر۔ بچوں غزل کے بادشاہ کہے جاتے ہیں، خدائے سخن آپ کو کہا جاتا تھا، شہنشاہ تغزل آپ کو کہا جاتا تھا۔ میر تقی میر اردو ادب کی بہت بڑی ہستی ہے، اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اردو ادب کے یہ مان لیجیے آپ کہ پہلے بڑے مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی بہت سے شعراء نے آپ کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے جیسے اشعار کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن اشعار کو، غزل کو جس معراج پر آپ نے پہنچا دیا ہے، جس اونچائی کے اوپر آپ خود غزل کو لے کر چلے گئے ہیں، وہاں پر جانا تو دور کی بات ہے، کوئی ان کا دیکھ بھی نہیں سکتا اس طرح کے آپ نے اشعار کہیں، اس طرح کی آپ نے غزلیں کہی ہیں۔ غالب خود آپ کے لیے کہتے تھے کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ یہ غالب کا کہا ہوا شعر ہے میر تقی میر کی عظمت کے اندر، کہ کتنے بڑے شاعر ہیں میر تقی میر، آپ کو غالب کے شعر سے اندازہ ہو جائے گا۔ غالب کہتے ہیں کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس طرح کے میر تھے اور بہت خوبصورت غزلیں آپ کہتے تھے، درد بھری دکھ بھری سوز و گداز کی شاعری آپ کرتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی درد میں، غم میں بیتی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو ظلم و ستم دیے گئے۔ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جہاں سے محبت چاہتا ہے انسان، وہیں سے ہی آپ کو درد ملا، وہیں سے ہی آپ کو غم ملا۔ تو پوری زندگی کے اندر جو آپ کو غم ملا، درد ملا، وہ درد اور غم آپ نے اپنی شاعری کے اندر ادھیڑ دیا، اپنی شاعری کو غم کی اور درد کی شاعری کر دی۔ لیکن غم اور درد کو ہونے کے بعد بھی آپ کی شاعری کی عظمت کسی بھی معنی میں کم نہیں ہوئی، اور بلندیوں کو پہنچتی ہوئی آپ کی شاعری معلوم ہوتی ہے۔ اسی خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل کے بارے میں ہم بات کریں گے، میر تقی میر کے بارے میں ہم اس سبق میں بات کریں گے۔ دیکھیے آپ، میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، کچھ دن بعد وہ دلی میں آ بسے۔ کم عمری کے اندر ہی آپ کے والد والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دہلی آ گئے، اپنے ماموں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس رہے، لیکن یہاں پر ان کو بہت پریشان کیا گیا۔ واپس لوٹ گئے، پھر دوبارہ آئے، یہ سلسلہ ان کا کئی بار چلتا رہا، اور اتنا شدید غم میں مبتلا رہے آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کی عمر کا کچھ حصہ تو جنون کی حالت کے اندر بیتا، پاگل پن، دیوانہ پن آپ کے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوئے، لیکن بعد میں زندگی کے آخری ایام کے اندر بھی آپ کو کچھ ایسے صدمے لگے، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹی کا آپ کا انتقال ہو گیا، اور جو آپ کے شاگرد وغیرہ تھے ان میں سے بھی کسی کا انتقال ہوا، تو شدید غم آپ کو ملے زندگی کے اندر، تو اس کی وجہ سے آپ کی ذہنی حالات بھی خراب رہے، بہت کندہ ذہن آپ نہیں رہے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے، باقی زندگی لکھنؤ ہی میں گزاری، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ دہلی کے اندر رہے، پھر آپ دہلی میں شاعری کرتے رہے، لیکن جب دہلی کے اندر احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اور باہر کے اور بھی کئی حملہ وار دہلی کے اوپر حملہ وار ہوئے، تو آپ دہلی سے نکل گئے اور لکھنؤ کی پرسکون فضا کے اپنا مسکن بنایا، لکھنؤ میں رکے، وہاں پر نوابوں کے یہاں پر انہوں نے شاعری کی، لیکن اس کے بعد طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی تھی، خراب رہتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ میر کلاسیکی اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں، وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ کلاسیکی اردو غزل کون سی ہے؟ جو پرانے روایتی انداز میں لکھی جاتی ہے، پرانے طور طریقوں پہ لکھی جاتی ہے، جہاں سے ہم غزل کی تعریف لیتے ہیں کہ ہاں یہ غزل ہے، مثالیں دیتے ہیں ہم غزلوں کی، وہ کلاسیکی غزلیں ہیں، اور وہ کلاسیکی غزلوں کو شروع کرنے والے میر ہیں۔ میر کے دور میں اور شعراء نے کلاسیکی غزلیں لکھی۔ تو کلاسیکی غزلوں کے بڑے شاعر ہیں
وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ سادہ اور عام فہم الفاظ میں سوز و گداز کی کیفیت پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اپنی غزلیات میں پیشن پیدا کر دیتے تھے، جدت پیدا کر دیتے تھے اپنی غزلوں کے اندر۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی مثنویوں میں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریا عشق کو بھی بہت شہرت ملی۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ بھی آپ نے لکھا، اردو شعراء کے بارے میں آپ نے تذکرہ لکھا اور اس کا نام تھا نکات الشعراء، اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی میر تقی میر نے لکھی ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ سخن کا یعنی شاعری کا خدا آپ کو کہا جاتا تھا، شہنشاہ تغزل بھی آپ کو کہا جاتا تھا، اور درد اور شدت کی شاعری، درد اور طلب کی شاعری آپ کی ملتی ہے۔ آپ کی شاعری کے اندر سوز و گداز ملتا ہے، آپ کی شاعری کے اندر تڑپ ملتی ہے، آہو زاریاں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی شاعری اس دور کے اندر بھی تب سے لے کر آج تک اپنی جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے مقابل کی شاعری آج تک کوئی اور دوسرا شاعر نہیں لکھ پایا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی مختصر سوانح حیات اور خصوصیات کلام میر تقی میر کی۔ اس کے بعد ہم میر تقی میر کی غزل کا مطالعہ کریں گے، غزل کیا ہوتی ہے، کس طرح سے لکھی جاتی ہے، وہ چیزیں بھی ہم اگلے حصے کے اندر، اس کے جو غزل والا حصہ ہے میر تقی میر کا، اس کے اندر شامل کریں گے۔ تو ویڈیو کا یہ حصہ ختم ہو گیا ہے، اگلے حصے کے آنے تک آپ انتظار کیجئے۔ تب تک پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔